انہیں اجرت پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مزدوری نہیں کرنی ہوتی انہیں۔ اور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی مفاد پرست ہوگا وہ امر الہی قائم نہیں کر سکتا، مفادات کی خاطر کام کرنے والے خدا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ آپ جتنے بڑے کام ہیں تاریخ میں ہوئے ہیں، آج ہو رہے ہیں، انہیں آپ دیکھیں اس کے پیچھے مفاد نہیں تھا۔ امام خمینی اگر انقلاب لے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنا کوئی مفاد نہیں تھا۔ میں اس کی ایک تازہ ترین آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اس وقت ایران کا موضوع بھی ہے، شاید خبر آپ تک پہنچی بھی ہو، تشویش بھی ہوئی ہو۔ ابھی حالیہ دنوں میں جب ایران میں بے حجابی، بے حیائی کا فتنہ کھڑا کیا گیا ہے اور اس میں لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، اس لوگوں کو بھڑکانے اکسانے میں ایک عجیب شخصیت اتری ہے اس کے اندر، اور وہ ہے رہبر معظم کی بہن ہمشیرہ بدری خامنئی۔ ان کا بیٹا پیرس میں ہے، ان کی بیٹی امام خامنئی کی بانجی جیل میں ہے ایران میں، ان کا بھانجا پیرس میں رہبر کے خلاف مشغول فعالیت ہے، اور بہن تہران میں ہے، اور وہ تمام ان معترض بے حیا لوگوں کو اکساتی ہے کہ آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے بھائی کا کہتی ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور امام کو بھی برا بھلا کہتی ہے، رہبر کو بھی برا بھلا کہتی ہے۔ خوب یہ ماجرا آج نہیں شروع ہوا، یہ چونکہ خبروں میں ہے، پاکستانی میڈیا بھی اس کو بتا رہا ہے، تو میں وضاحت کر دوں، چونکہ عموماً اس طرح کی چیزیں میڈیا میں ہی رہتی ہیں، کہیں سے اس کی اصل بات نہیں بیان کی جاتی، وجہ اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ماجرا آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ انقلاب کے آغاز کا ہے۔ انقلاب اسلامی کے آغاز میں ایک شخص تھے، شیخ علی تہرانی یا شیخ علی ارنگا کے نام سے، یہ بہنوئی تھے رہبر معظم کے، ان کی بہن یہی بدری خامنئی ان کی زوجہ تھیں، اور یہ امام کے شاگرد تھے، علی تہرانی شیخ تھے، سید نہیں تھے۔ یہ امام کے بہت قریب تھے شیخ علی تہرانی، عمر میں رہبر معظم سے بڑے تھے۔ یہ ظاہر ایک خاندان تھا، داماد تھے یہ اس خاندان کے، امام کے بھی قریب تھے، شاگردوں میں سے بھی تھے، اور بڑے قریب تھے امام کے۔ امام نے جب انقلاب کے بعد مختلف شخص و افراد کی شخصیات کی تقرریاں کی جگہ جگہ، تو ان میں سے جب رہبر معظم کو امام جمعہ تہران کا مقرر کیا، تو اس وقت یہ شیخ علی تہرانی بھڑک اٹھے، چونکہ یہ عمر میں بھی چھوٹے تھے ان سے، اور وہ ان کو علم میں بھی اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور بہت بھڑک اٹھے۔ امام کو خط لکھا کہ آپ نے ان کو امام جمعہ کیوں لگا؟ وہ خود خواہاں تھے کہ مجھے امام جمعہ لگایا جاتا، میں زیادہ لائق اور زیادہ اہل ہوں۔ چند جگہوں پر انہوں نے تقاضا کیا، مثلا شہید بہشتی کی جگہ، شہید بہشتی یہ عدلیہ کے سربراہ تھے، اور شیخ علی ارنگا کہتے تھے کہ مجھے عدلیہ کا سربراہ بنایا جائے۔ شہید بہشتی سے بھی ان کو ضد تھی۔ رہبر معظم کو جب امام جمعہ بنایا گیا تو انہوں نے باقاعدہ امام کو خط لکھ دیا، بڑا سخت و تلخ، اور اس میں رہبر کو بہت برا بھلا کہا، اور کہا کہ یہ کسی لحاظ سے امام جمعہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر اس طرح وہ حسد کی وجہ سے، سخت حسد میں مبتلا تھا یہ عالم، تعلیم یافتہ تھا لیکن تربیت یافتہ نہیں تھا، امام کا شاگرد ہونے کے باوجود بہت ہی گمراہ انسان تھا۔ بہرکیف اس کا پتہ تھا امام کو بھی اور سب کو بھی کہ تربیت یافتہ نہیں ہے، بے تربیت عالم ہے، اصطلاحات پڑھ لی ہیں اس نے، کتابیں پڑھ لی ہیں، لیکن ہدایت نہیں پائی، لہٰذا اس کو دور ہی رکھا، اس کو کوئی عہدہ اور پوسٹ کسی قسم کی نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ ایک عقدے میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے انقلاب مخالف لوگوں کی حمایت شروع کر دی، از جملہ بنی صدر کی،
تو جب تک بنی صدر رہا یہ بھی رہا ادھر، جب بنی صدر بھاگ گیا تو یہ بھی بھاگ گیا ملک سے. اور اس وقت جنگ بھی تھی. یہ شخص علی ارنگا، یہ تیرانی کے نام سے معروف تھا، بہنوئی رہبر کا، یہ عراق میں چلا گیا. اس وقت کے جو علماء ہیں یا جو انقلابی لوگ ہیں جو سنتے رہتے تھے خبریں، وہ جانتے ہیں کہ صدام کے ساتھی بن گیا. صدام نے اس کو فارسی ریڈیو چینل بنا کے دیا اور یہ 24 گھنٹے امام کو برا بھلا کہتا تھا. اس وقت کی ریکارڈنگ موجود ہوگی. بہت برے الفاظ استعمال کرتا تھا امام کے لیے. وجہ کیا تھی کہ چونکہ سید علی خامنہئی کو امام جمعہ بنا دیا، اسے نہیں بنایا، حسد کی وجہ سے رقیق الفاظ امام کے لیے بھی، رہبر کے لیے بھی، باقی علماء کے لیے استعمال کرتا تھا. پھر آخر کار صدام نے خود اس کو وہاں سے نکال دیا عراق سے، اور یہ ایران کے بارڈر پر آیا، عراق ایران بارڈر پر، اور اس نے آ کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ عراق سے نکل کر دوبارہ ایران میں آیا. ایران میں اب اس کو اصولاً ایران کے قانون کے مطابق سزائے موت ہونی چاہیے تھی، چونکہ اس جیسوں کو کافی کو ہو چکی تھی جنہوں نے انقلاب کے خلاف اس سطح کی فعالیت کی تھی. لیکن اسے نرمی دکھائی گئی، یا رہبر کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی اس کو کچھ عرصہ قید ہوئی. یہ زندان میں تھا. یہ اسی چند مہینے پہلے فوت ہوا ہے یہ شخص، یا 1 سال ہو گیا ہوگا تقریباً اس کی وفات کو. تہران میں فوت ہو گیا ہے. جیل میں تھا، پھر جیل سے سزا کاٹنے کے بعد گھر میں آ گیا اور اس کے بعد فوت ہو گیا. اس کی بیٹی اور بیٹا یہ دونوں ابھی تک اسی آگ میں مبتلا تھے. انہیں یہ طمع تھی کہ ہم رہبر کے اتنے قریبی رشتہ دار ہیں، بھانجے ہیں، تو سب کو انقلاب میں جگہ جگہ پوسٹیں ملی ہوئی ہیں، موقع ملا ہوا ہے، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے. یہ ان کی خواہش تھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ اس عقدے میں مبتلا ہو کر اب انہیں موقع ملا ہے رہبر کو برا بھلا کہنے کا. بہن اٹھ کے، سگی بہن ہے یہ سوتیلی نہیں ہے، سگی بہن ہے، اور وہ ظاہر مسن ہے. اب رہبر معظم کی عمر بھی تو 90 سال کے قریب ہے ظاہراً تقریباً، اور ظاہراً یہ خاتون رہبر سے بڑی ہے عمر میں. اس عمر میں آ کر وہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، اور اس کی اولاد بھی، ایک فرانس میں بیٹھا ہوا بیٹا اور اس کا. خوب کیوں کیا انہوں نے؟ یہ مفادات چاہتے تھے کہ ہم جب رہبر کے شخصیت اول کے رشتہ دار ہیں تو یہ خاندان تو کہاں ہونا چاہیے تھا. لیکن انہیں نہ اس وقت امام کے زمانے میں یہ فائدہ اٹھا سکے، اور نہ بعد میں نتیجتاً یہ، جس طرح امیر المومنین کے خلاف اس طرح بہت سارے افراد بھڑک اٹھے تھے، چونکہ امیر المومنین نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا تھا. رہبر معظم کے بارے میں ایسے مغلظات میڈیا پہ زیادہ پھیلائی جاتی ہیں، لیکن جو ہم نے مشاہدہ کیا آنکھوں سے، جب توفیق تھی قم مقدسہ میں طالب علمی کی، رہبر معظم کے 2 بیٹے سید مصطفیٰ خامنہئی اور سید مجتبیٰ خامنہئی، یہ دونوں پڑھتے تھے اسی مدرسے میں جہاں ہمیں بھی توفیق تھی. مدرسہ سعادت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی دامہ ظل العالی کا مدرسہ تھا. یہ اس میں آتے تھے پڑھنے کے لیے. ہمیں بھی توفیق تھی وہاں پر، استاد کے پاس پڑھتے بھی تھے، حضرت آغا جوادی کے پاس، اور چند دروس میں وہاں تدریس بھی کرتا تھا، پڑھاتا بھی تھا وہاں پر. اور روزانہ ہی ان دونوں صاحبزادوں سے زیارت ہوتی تھی ان کی. ٹیکسی میں سفر کرتے تھے رہبر کے بیٹے، قم کی ٹیکسیوں میں بیٹھتے تھے. اپنی گاڑی نہیں تھی کوئی اس طرح سے، جس طرح ہوتا ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو. جس طرح عام طالب علم گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح گھوم رہے ہوتے تھے، پیدل چل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں. جس طرح ہم لوگ تھے اسی طرح یہ بھی تھے. کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ شاید دوسرے جو طالب علم تھے وہ بہتر کیفیت میں تھے. یہ 2 صاحبزادے ہم دیکھتے تھے، رحم بھی آتا تھا ہمیں کہ یہ شخصیت اول کے بیٹے اور اس طرح قم کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں.
اور ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہیں، معمولی طلبہ سے بھی معمولی تر، چونکہ اس وقت بھی بعض طلبہ کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں، ان کے پاس نہیں تھیں اپنی گاڑیاں، یہ ایسے گھومتے تھے وہاں پہ۔ رہبر معظم کی جب بیٹے کی شادی ہوئی سید مجتبیٰ کی، تو آغا حداد عادل جو ایک شخصیت ہیں اس وقت، بڑی علمی شخصیت ہیں، سیاسی بھی ہیں، ان کی بیٹی سے، تو حداد عادل چونکہ پروفیسر، ایک صاحب نام، بڑی شخصیت تھے، ایک اچھی زندگی گزارنے والے، تو جب رہبر کی بہو بن کر وہ خاتون آئی امام کے گھر، امام خامنہئی کے گھر میں، تو رہبر معظم نے اس سے کہا، پہلے ہی، بلکہ شادی سے پہلے ہی کہا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ رہبر کی بہو بن رہی ہوں گی وہاں جا کر تو ہر دنیا کی نعمت ملے گی، کہا ہمارا نظام طالب علمی والا ہے، ہماری زندگی طالب علمانہ ہے، طالب علموں والا ہمارا گھر کا نظام ہے، تو اگر طالب علموں والی زندگی گزار سکتی ہو تو ہماری بہو بنو، اگر یہ ذہن میں ہو کہ رہبر کے بیٹے سے شادی ہو رہی ہے تو پھر نہ ہو، چونکہ یہ رہبر کے بیٹے، رہبر بھی طالب علمانہ زندگی گزار رہے ہیں، میرے بیٹے بھی طالب علمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ خوب یہ وہ واقعیت ہے جو ابھی بھی ہے، یہ جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی امام کو اور امر دین قائم کیا، اور امام کے بعد رہبر معظم نے امر دین قائم کیا ہوا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ سمجھوتا نہیں کرتے، کمزوری نہیں دکھاتے، اور مفاد پرستی نہیں کرتے، مفاد نہیں ہے اپنا، اگر انقلاب میں ان کا مفاد آ گیا انقلاب ختم ہو جائے گا، مفاد بن جاتا ہے انسان کا، اپنا گھر بن جاتا ہے، بنگلہ کوٹھی بن جاتا ہے، اپنے بیٹے کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن امر خدا کہیں نہیں پہنچتا اگر امر الہی کے کفیل مفاد پرست بن جائیں۔ رہبر کے ہاتھ میں بجٹ ہے، اربوں کھربوں ڈالر حکومتی بجٹ رہبر کی مٹھی میں ہوتا ہے، اور دینی بجٹ، خمس، ساری دنیا کا خمس رہبر کے اختیار میں ہے، تو اگر یہ چاہیں اس سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے داماد کے لیے، اپنے سمدی کے لیے، اپنے بھانجوں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کچھ بنانا چاہتے تو آج ان کو کہاں پہنچاتے ہوتے، اب سارے درود پڑھ رہے ہوتے رہبر معظم کے اوپر، لیکن آج یہ بدنام کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں رہبر کو۔ وجہ کیا ہے کہ مفاد پرست اور اقربا پرست اور اقربا پروری نہیں ہے وہاں پر، اور امر الہی قائم ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان مفاد پرست ہو۔ یہ عملی نمونہ ہے، تاریخ میں خود امیر المومنین اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھے۔ امر الہی قائم کرنے میں امیر المومنین کے اندر یہ 3 صفات بطور اتم موجود تھیں، سمجھوتا نہیں کرتے تھے، لچک نہیں تھی ذرا برابر۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، صحابہ نے ایک غزوہ میں شکوہ کیا کہ امیر المومنین نے جس طرح مال غنیمت تقسیم کیا ہے اس پہ ناراض تھے صحابہ، تو امیر المومنین نے صحابہ کو کہا کہ امیر المومنین کے متعلق اپنی زبانوں کو لگام دو، ارفعوا السنتکم، اپنی زبانوں کو لگام دو علی کے بارے میں، فإنہ خشن فی ذات اللہ، کہ علی اللہ کے بارے میں، راہ خدا میں، حکم خدا کے بارے میں بہت خشن ہیں، بہت شدت والے ہیں، بہت سخت ہیں، نرمی نہیں ہے ان کے اندر اس بارے میں۔ تو آپ کیا توقع رکھتے ہو کہ آپ کی خاطر امیر المومنین حد خدا توڑ دیں گے؟ یا اور واقعات ہیں، اپنے گھر میں آئے، اپنی بیٹی کے پاس بیت المال کا ہار دیکھا، لاکٹ دیکھا، تو پوچھا کہاں سے آیا ہے یہ؟ میں نے تو نہیں خرید کے دیا۔ کہا یہ بیت المال کے والی نے قرض دیا ہے، ادھار دیا ہے کسی فنکشن کے لیے۔ تو امیر المومنین نے اس کو بلا لیا، کہا کیوں دیا ہے؟ کہا میں نے ایسے تو نہیں دیا تھا کہ یہ خلیفہ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، انہیں پسند ہے، میں نے دے دیا، لے لوں گا واپس، دوبارہ شام کو لا کے دے دیں گی۔ امیر المومنین نے برخاست کر دیا، تو عادل نہیں ہے، تو بیت المال کا ذمہ دار مسئول ہونے کے قابل نہیں ہے، کیوں دیا تو نے؟ امیر المومنین کے بھائی، سگے بھائی حضرت عقیل، جو خود اتنے نادار تھے، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے عقیل کے بچوں پہ رحم آتا ہے، ان کے پیٹ پشت سے جا لگے ہیں بھوک کی وجہ سے، کثیر الاولاد تھے، یہی اولاد جو بعد میں مسلم ابن عقیل اور یہی
چمن، یہی گلستان، یہی اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت مسلم اور ان کے بھائی، انہی پر رحم آتا تھا امیر المومنین کو. اور حضرت عقیل آئے تھوڑا سا زیادہ بیت المال مانگنے کے لیے کہ میرے خرچے زیادہ ہیں تو مجھے زیادہ دیا جائے. تو امیر المومنین نے وہ کام کیا، لوہا گرم کر کے قریب کیا جس پر وہ نابینا تھے. تو وہ اس وقت بہت بفرے بڑھکے اور ناراض ہوئے کہ آپ مجھے، میں مدد لینے آئی ہوں، آپ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. امیر المومنین نے کہا نہیں، میں جلانا نہیں چاہتا تھا، صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ دنیا کی آگ ہے جو تیرے لیے قابل تحمل نہیں ہے، تو مجھ سے جو کام کرواتا چاہتا ہے اس کے بدلے میں آخرت کی آگ ہے. وہ یہ امیر المومنین کا رویہ تھا. امر الہی قائم وہی کر سکتا ہے جو مفاد پرست نہ ہو، جس کے اپنے مفادات ہوں لیکن ان مفادات کے لیے کوئی کام نہ کرتا، اپنے مفادات کے لیے قدم نہ اٹھاتا ہو، وہ کر سکتا ہے. ہر مفاد پرست یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، ہر سازش کار سمجھوتا گر یہ کام نہیں کر سکتا، ہر کمزوری دکھانے والا اور رنگ جماعت میں رنگنے والا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یصانع ولا یضارع ولا یتبع المطامع. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان عیوب سے، سمجھوتے سے، کمزوری دکھانے سے، ذلت پذیری سے اور مفاد پرستی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں پروردگارہ تمام مرحومین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، مومنین و مومنات، انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ہمیں توفیق توبہ نصیب فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مریض علیل ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں پروردگارہ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. مظلومین کشمیر کی مدد فرما، مظلومین فلسطین کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین لبنان و عراق و شام و افغانستان کی مدد فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اس ملت کے اندر بیداری و شعور عنایت فرما. ان میں وحدت و الفت و اتحاد برقرار فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.